الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قابل احترام معزز سامعین اور میری ماں اور بہنوں، عشرہ ذی الحجہ کے عنوان سے آج 2 سوالوں کا جواب دینا ہے. پہلا سوال یہ ہے کہ بعض احباب کی طرف سے یہ سوال آیا ہے کہ 9 ذی الحجہ کے روزے کا حکم کیا ہے، سنت ہے یا نفل ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ 9 ذی الحجہ یعنی آج 8 ذی الحجہ ہے اور کل 9 ذی الحجہ یعنی بقرعید کی 9ویں تاریخ کو روزہ رکھنا مستحب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی 9 ذی الحجہ یعنی عرفہ کے دن روزہ رکھتے تھے، اور اس روزے کی فضیلت یہ ہے کہ عرفے کے ایک دن کا روزہ رکھنے سے پچھلے 1 سال اور آئندہ 1 سال تک گناہوں کا کفارہ بن جائے گا. چنانچہ مسلم شریف اور ترمذی شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال صیام یوم عرفہ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ. ایک دوسری روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ کے دن کا ایک روزہ رکھنے سے اگلے 1 سال اور پچھلے 1 سال گناہوں کے لیے کفارہ بن جائے گا. چنانچہ حدیث کے الفاظ یہ ہیں یکفر السیئۃ الماضیۃ والباقیۃ. اس لیے ہر مسلمان مرد عورت کو چاہیے کہ عرفہ کے دن کا روزہ رکھنے کا اہتمام کرے. دوسرا سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ ایام تشریق کون کون سے دن ہیں اور تکبیر تشریق کیا ہے، اور تکبیر تشریق کا حکم کیا ہے؟ ایام تشریق کل 5 دن ہیں. نمبر 1 9 ذی الحجہ، نمبر 2 10 ذی الحجہ، نمبر 3 11 ذی الحجہ، نمبر 4 12 ذی الحجہ، نمبر 5 13 ذی الحجہ. 9 ذی الحجہ یعنی عرفہ کے دن کے فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک تکبیر تشریق پڑھنا ہے. یہ کل 20 پر 3 نمازیں ہوتی ہیں، اور عید کی نماز کے بعد بھی تکبیر تشریق پڑھنا ہے، تو کل ملا کر 20 پر 4 نمازیں ہوتی ہیں. اور ہر فرض نماز کے بعد سلام پھیرتے ہی فوراً مرد اور عورت دونوں کے لیے 1 مرتبہ یہ تکبیر پڑھنا واجب ہے. البتہ مرد حضرات بلند آواز سے پڑھے اور عورتیں آہستہ آواز سے. اور تکبیر تشریق اللہ اکبر
لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد ہے۔ تکبیر تشریق کی مشروعیت یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لٹا دیے اور گلے پر چھری چلانے لگے، تو اللہ تبارک و تعالی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ تم اسماعیل کے بدلے جنت کا ایک مینڈا لے کر جاؤ۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے حضرت اسماعیل کو زمین پر لٹا چکے ہیں اور ذبح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اسماعیل کی گردن کٹ جائے، اس لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زور زور سے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ آواز سنی تو انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب یہ سنا اپنے ابا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام فوراً کہہ اٹھے اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مبارک زبانوں سے نکلے ہوئے یہ الفاظ تکبیر تشریق کہلاتے ہیں۔ تکبیر تشریق واجب ہے، لیکن بہت سارے حضرات تکبیر یاد نہ ہونے کی وجہ سے نہیں پڑھتے ہیں، اور اگر تکبیر تشریق نہ پڑھے تو گناہ ہوگا۔ اس لیے 9 ذی الحجہ سے پہلے ہر بالغ مرد اور ہر بالغ عورت کو تکبیر تشریق کے الفاظ کو یاد کرنا چاہیے اور اہتمام کے ساتھ ہر نماز کے بعد پڑھنا چاہیے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔